ہم اگلے سوال کی جانب پڑھیں گے۔ جی جماعت میں امام صاحب رکوع میں ہیں تو شامل ہونے والے شخص کو جماعت یہ رکعت ملنے کی کیا شرط ہے کہ کس طرح اس کو پتہ چلے گا کہ مجھے یہ رکعت مل گئی ہے یا نہیں ملی؟ جی جی، یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اصل میں یہ نوعیت یہ ہے کہ اس میں جو شرعی اعتبار سے مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ رکوع کی حالت جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے ایسی حالت ہوتی ہے کہ نہ وہ پیچھے پوری طریقے سے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کا قیام کی بھی کچھ حالت پائی جاتی ہے اس میں، اور جھکے ہونے کی بھی کچھ حالت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے اور علماء نے لکھا ہے کہ رکوع کی حالت بین القیام والسجدہ ہے، نہ یہ پورا قیام ہے نہ یہ پورا جھکنا ہے اور سجدہ ہے، لیکن اس کو قیام کے قائم مقام قرار دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قیام جو ہے وہ بنیادی رکن ہے نماز کا، تو جماعت کی نماز میں اصل تو یہی ہے کہ امام کے ساتھ قیام کی حالت میں جو مقتدی شریک ہو جائے گا تو اس کو رکعت مل جائے گی، کیونکہ وہ اس رکعت کے تمام ارکان میں امام کے ساتھ ہوگا۔ وہ قیام میں بھی امام کے ساتھ ہوگا، وہ رکوع میں بھی امام کے ساتھ ہوگا، وہ سجدین میں بھی سجدتین میں بھی امام کے ساتھ ہوگا، دونوں سجدوں میں۔ لیکن اگر کسی کا قیام چھوٹ گیا امام اور وہ مسجد میں اس وقت میں پہنچے کہ امام صاحب رکوع کے اندر ہیں، تو رکوع کی حالت چونکہ قیام کی بھی کچھ حالت کے مشابہ ہے، تو اس بنا پر شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ اگر رکوع میں امام کے ساتھ مل جائے تو وہ بھی گویا قیام مل گیا اس کو امام کے ساتھ، اور رکوع بھی مل گیا، تو قیام بھی مل گیا اور رکوع بھی امام کے ساتھ مل گیا، تو گویا اس کو وہ رکعت مل گئی۔ لیکن اس سلسلے میں یہ بنیادی بات ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے اور تمام مسلمانوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ امام کے ساتھ رکوع میں اس وقت شامل ہو جائیں کہ رکوع میں شامل ہونے کے بعد یعنی اپنی تکبیر تحریمہ بھی کہیں اللہ اکبر۔ جب آپ مسجد میں پہنچے اور دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں اور صف میں پہنچ گئے آپ، تو پہلے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہیں، پھر دوسری تکبیر رکوع میں جانے کی کہیں اللہ اکبر کہہ کر، پھر اللہ اکبر کہہ کے جب رکوع میں چلے گئے تو رکوع میں جانے کے بعد پھر ایک مرتبہ کم از کم سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، یا کم از کم اتنا وقت گزر جائے کہ جتنے دیر میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا جا سکتا۔ تو اگر یہ پورا دورانیہ مل گیا رکوع میں امام کے ساتھ اور امام نے اس دوران اللہ اکبر کہہ کر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر قومے کی طرف نہیں گئے تو مقتدی کو وہ رکعت مل گئی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی مقتدی مسجد میں آئے، امام صاحب رکوع کے اندر ہیں، وہ تیزی کے ساتھ رکعت پانے کے لیے دوڑتے ہوئے گئے اور ابھی پوری طرح خود بھی کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ وہیں سے اللہ اکبر کہا اور رکوع میں چلے گئے۔ بعض مرتبہ تو اس میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، حالانکہ نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ جو ہے وہ رکن ہے، فرض ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ الگ ہونی چاہیے۔ پھر رکوع میں جانے کے لیے تکبیر جو ہونی چاہیے اللہ اکبر وہ الگ ہونی چاہیے۔ تو بعض مرتبہ بہت سے لوگوں کو جو ہے پتہ نہیں ہوتا، بس وہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں سیدھے، تو قیام بالکل بھی نہیں پایا جا رہا ہوتا، تو یہ غلط ہوتا ہے۔ وہ قیام کر کے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہیں اور پھر رکوع میں جائیں، دوسری تکبیر کہیں۔ تو ایک غلطی تو اس کے اندر بعض اوقات یہ ہو جاتی ہے، اس کو بھی ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری جو وہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس امام کے ساتھ ہم رکوع میں پہنچ گئے تو بس اس سے رکعت مل گئی۔ اس میں بھی بات کی وہ جیسے میں نے بتائی کہ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، جلدی سے پڑھ لیں، یا کم از کم اتنی دیر گزر جائے جس میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا جا سکے، تو پھر رکعت ملا کرتی ہے۔ لیکن اگر اس طرح شامل ہوئے کہ ابھی آپ رکوع میں گئے ہی تھے کہ ادھر سے امام کی سمع اللہ لمن حمدہ کی آواز سنائی دی، تو اس صورت میں رکعت کا ملنا مشتبہ ہو جاتا ہے، اور مشتبہ ہونے کی صورت میں بہتر یہی ہے کہ پھر اس رکعت کو دوہرا لیا جائے، یعنی مسبوق جب بنیں گے تو مسبوق بننے کی صورت میں جو ہے اس رکعت کو کاؤنٹ نہ کیا جائے، تو تاکہ نماز صحیح ادا